اس وقت صورتحال ہمارے لیے کچھ سازگار تھی. ہم چاہتے تو بدر سمیت یہاں سے نکلنے کی کامیاب کوشش کر سکتے تھے. انسپیکٹر اور فلم ڈائریکٹر جوجی سمیت یہاں بیشتر افراد موجود نہیں تھے. بلراج کو ملا کر کل 3-4 مرد ہوں گے. باقی لڑکیاں تھیں. جس جیپ نما گاڑی پر ہم یہاں پہنچے تھے وہ بھی گیراج میں موجود تھی. میرے اور زریگل کے پاس رائفلیں موجود تھیں. اس کے علاوہ 1.5 فٹ لمبا چھرا بھی میرے لباس کے نیچے موجود تھا. میری ہدایت پر زریگل نے عمارت کا اچھی طرح جائزہ لیا. اس نے رپورٹ دی کہ یہاں کل 5 عورتیں موجود ہیں اور 5 بالائی منزل پر ہیں. ان میں ایک درمیانی عمر کی نیگرس ہے اور 4 سیاہ فام ہیں. 4 سفید فام عورتیں ہیں. مردوں کی تعداد 4 کے قریب تھی. ان میں گیٹ کے پر موجود مسلح سنتری بھی شامل تھا. پوری پلاننگ کے بعد میں اور صفدر ٹہلتے ہوئے بالائی منزل پر گئے. اتفاقاً 5 عورتیں کچن میں موجود تھیں. نیگرو برتن دھو رہی تھی. باقی 4 کوکنگ میں مصروف تھیں. یقیناً وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں. انہوں نے نہایت مختصر لباس پہن رکھے تھے. کوئی اور موقع ہوتا تو وہ یقیناً کوکنگ کے ساتھ ساتھ میوزک بھی سن رہی ہوتی اور کچن میں ان کے مست قہقہے گونج رہے ہوتے. مگر اپنی ایک ساتھی کی گمشدگی نے انہیں افسردہ کر رکھا تھا اور وہ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھی. میں دبے قدموں آگے گیا اور بڑی آہستگی سے کچن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا. صفدر نے نیچے کمرے سے ایک پرانا تالا ڈھونڈ لیا. یہ تالا اس نے دروازے میں ڈال دیا. اس کام سے فارغ ہو کر ہم مرد حضرات کی طرف متوجہ ہوئے. صرف سنتری کے پاس رائفل تھی. باقی سب غیر مسلح تھے. کم از کم فی الوقت تو ان کے پاس کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ کون شخص کہاں موجود ہے. مگر پھر ایسا ہوا کہ ہمیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. لڑکیوں میں سے کسی نے کچن کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی. ناکام ہو کر اس نے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا. پھر بھی جب دروازہ نہیں کھولا تو ایک ساتھ 2-3 لڑکیاں چیخنے لگی. دراصل وہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھیں. اب مختصر کچن میں بند ہو کر وہ مزید ڈر گئی تھیں. ان کی چیخو پکار سن کر نیچے سے 2 افراد بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے. میں اور صفدر ایک دروازے کی اوٹ میں ہو گئے. اوپر پہنچنے والوں میں ایک تو بلراج تھا اور دوسرا طوطے کی ناک والا ایک دبلا پتلا امریکی. انہوں نے کچن کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہاں بھاری بھرکم تالا لگا تھا. یہ تالا کس نے لگایا؟ طوطے کی ناک والا چیخا. اسی اثنا میں باقی 2 افراد بھی اوپر پہنچ گئے. دونوں سیاہ فام تھے. ایک سنتری اور دوسرا گھریلو ملازم. 4 افراد ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو انہیں ہینڈز اپ کرانا ہمارے لیے بالکل مشکل ثابت نہیں ہوا. صفدر رائفل بدست دروازے کی اوٹ سے نکلا اور کڑک کر انہیں ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا. میں نے آگے بڑھ کر آرام سے رائفل سنتری کے کندھے سے اتار لی. یہ منظر دیکھ کر اندر بند لڑکیاں ہذیانی انداز میں چیخنے لگیں. وہ سب کے سب کھڑکی کی گرل سے چمٹ گئی تھیں اور باہر نکالنے کے لیے ہماری منت سماجت کر رہی تھیں. جو ڈش وہ بنا رہی تھیں وہ جل گئی تھی اور اس کی بو تیزی سے پھیل رہی تھی مگر انہیں کچھ خبر نہیں تھی. ہم نے 4 مرد حضرات کو پہلے تلاشی کے مرحلے سے گزارا اور پھر ایک محفوظ باتھ روم میں بند کر کے تالا لگا دیا. اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. ہم اطمینان سے نیچے آئے. انسپیکٹر کے کمرے سے کچھ کرنسی حاصل کی. اس کمرے کے ساتھ ایک کمرہ جوجی صاحب کے آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہاں دیواروں پر اڑیاں تصاویر لگی ہوئی تھیں. زری نے تصاویر پھاڑ پھاڑ کر میز پر ڈھیر لگا دیا. وہ تو اس ڈھیر کو آگ دکھانے کے بھی چکر میں تھا لیکن ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ کام خطرناک ہو سکتا ہے. آگ بھڑک سکتی تھی اور بالائی منزل پر ہم 8-9 افراد کو مقفل چھوڑائے تھے. جوجی کے کمرے سے ہمیں ایک واکی ٹاکی سیٹ بھی مل گیا. کچھ دیر بعد ہم لوگ ویگن نما جیپ میں سوار اس عمارت سے باہر نکل رہے تھے. بدر اور اس کا بچہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے. عمارت سے باہر جمع ہونے والا بارش کا پانی اب کافی حد تک اتر گیا تھا. ہماری گاڑی کسی خاص مشکل کے بغیر وہاں سے گزر گئی. میں اور صفدر طے کر چکے تھے کہ اب مقامی پولیس سے رابطہ نہیں کریں گے. ہمیں اب کسی نہ کسی طور قریبی قصبے دارگورو میں پہنچنا تھا. یہاں سے ہمیں ارنگا جانے والی بس مل سکتی تھی. ایک دفعہ ہم ارنگا پہنچ جاتے تو پھر نہ صرف ہمارے بچاؤ کی صورت نکل سکتی تھی بلکہ سفارتکاروں سے ہمارا رابطہ بھی ہو سکتا تھا. اصل مسئلہ ارنگا تک پہنچنے کا تھا. جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے یہ بری طرح مشکوک ہو چکی تھی. ہم جتنی جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے اتنا ہی اچھا تھا. ہمارے ارد گرد قریباً جنگل ہی تھا. کچے راستے پر 4-5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم نے مبارک امین کی گاڑی گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا دی. اس کے بعد دشوار گزار راستے پر ہمارا سفر پاپیادہ شروع ہوا. شام کی دھندلاہٹ اب رات کے گہرے اندھیرے میں بدل گئی تھی. یہ اندھیرا سفر کو مشکل تو بنا رہا تھا مگر سفر کے رسک کو کم بھی کر رہا تھا. میں اور زریگل بدستور مقامی لباس میں تھے. جب تک اندھیرے میں ہمیں قریب سے دیکھا نہ جاتا یقیناً مقامی ہی سمجھا جاتا. غزالہ، گلسوم اور بدر سرتاپا چادروں میں لپٹی ہوئی تھی. صرف صفدر غیر مقامی لباس میں تھا. مجھے یقین تھا کہ اگر راستے میں ہمیں کوئی ملا بھی تو وہ ہم پر خصوصی توجہ نہیں دے گا. بدر کا پاؤں بھی اب اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا.
8 بجے کے قریب ہم ایک چھوٹے سے قصبے کے پاس سے گزرے۔ یہاں زیادہ تر کچے گھر تھے، چند گول جھوپڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ گھروں سے باہر بکریاں وغیرہ بندھی ہوئی تھیں، کہیں کہیں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ہم قصبے سے کنی کتراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں سب سے آگے اور صفدر سب سے پیچھے تھا۔ راستہ دیکھنے کے لیے میں گاہے بگاہے 1-2 سیکنڈ کے لیے ٹارچ روشن کر لیتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے اس راستے پر سے کوئی جیپ وغیرہ گزر کر گئی ہے۔ ٹائروں کے نشانات میں نے صفدر کو بھی دکھائے۔ ابھی ہم قصبے سے 2-3 فرلانگ ہی آگے آ گئے تھے کہ گھنے درختوں میں سے کئی روشنیاں چمکتی نظر آئیں۔ یوں لگا کہ یہاں کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ جنگل میں منگل کا سماں نظر آ رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ابھی جو قصبہ دیکھا تھا شاید یہ اسی کے لوگ ہیں۔ میں نے بھی خیال ظاہر کیا۔ ہم محتاط ہو گئے۔ میں نے صفدر اور زری گل سے بھی کہہ دیا کہ اب وہ ٹارچ مت جلائیں۔ ہم 150 گز آگے گئے تو یہ روشنیاں مزید واضح دکھائی دینے لگیں۔ یہ لالٹینوں اور گیس لیمپس کی روشنیاں تھیں۔ ٹارچیں وغیرہ بھی گردش کر رہی تھیں۔ روشنیوں کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قصبے کی طرف سے کچھ اور لوگ بھی آ کر ہجوم میں شامل ہو گئے ہیں۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا، صفدر، کہیں یہ گمشدہ لڑکی والا معاملہ تو نہیں ہے؟ میں بھی بالکل یہی بات سوچ رہا تھا جناب۔ کیا خیال ہے؟ دیکھنا چاہیے؟ صفدر کے بجائے غزالہ بولی، رہنے دیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اسی دوران ہوا کے دوش پر تیر کر ایک آواز آئی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری طرح صفدر ہی متجسس نظر آ رہا ہے۔ میں نے صفدر کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ ان لوگوں کو لے کر یہیں رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میری مدھم آواز بھی غزالہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ پھر اصرار کرنے لگی کہ ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن چلنے کے لیے راستہ ضروری ہوتا ہے۔ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں قریباً اسی راستے پر یہ ہجوم موجود ہے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس دوران میں تم لوگ تھوڑا سا سستا بھی لو، یہ گھنے درخت سستانے کے لیے بالکل محفوظ ہیں۔ بدر بھی شاید کچھ تھک گئی تھی۔ وہ وہیں ایک درخت کے گرے ہوئے تنے پر دم لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر غزالہ اور گلثوم بھی بیٹھ گئی۔ میں نے صفدر اور زری کو چوکس رہنے کا کہا اور درختوں میں چلتا ہوا روشنیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رائفل میں نے اپنے ڈھیلے ڈھالے چوغے میں چھپا لی تھی۔ سر اور چہرہ امامہ ٹائپ کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد میں موقع پر پہنچ گیا۔ یہاں 100-150 افراد جمع ہو چکے تھے۔ گہری تاریکی اور ہجوم میں ایک دوسرے کو پہچاننا خاصا دشوار کام تھا۔ مجمع کی توجہ اپنے مرکز کی طرف تھی۔ لوگوں کے درمیان گھس کر میں بھی آگے آیا۔ گیس لیمپس کی روشنی میں مجھے ایک لاش نظر آئی۔ یہ ایک امریکن لڑکی کی لاش تھی۔ اس کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سفید چادر پر خون کے چھوٹے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ان دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ چادر کے نیچے بدنصیب لڑکی کا جسم برہنہ ہے۔ اپنے چہرے مہرے سے وہ بمشکل 18-20 سال کی نظر آتی تھی۔ اس کو سنہری بال بھی کیچڑ اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر نیل اور خراشیں تھیں۔ قریب ہی مجھے لمبے سفید بالوں والا جوجی اور اس کے 2 رفقا کار نظر آئے۔ ان کے چہرے برف کی طرح سفید ہو رہے تھے۔ پھر میری نگاہ جوجی کی بیوی پر پڑی۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ننگ دھڑنگ افریقی جس کے جسم پر فقط ایک لنگوٹی اور چہرے پر نقش و نگار تھے، جوجی کی بے ہوش بیوی کے قریب اکڑو بیٹھا تھا اور اس پر کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی مقامی معالج تھا۔ معالج کا نوجوان اسسٹنٹ گاہے گاہے ایک رقیق دوا لکڑی کے چمچے کے ذریعے اس بے ہوش عورت کے منہ میں ٹپکا دیتا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں امریکن عورت کی لرزہ پلکیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ پھر 2 ہٹے کٹے افریقی لمبی لاٹھیاں لے کر وہاں آ گئے۔ وہ بلند آواز میں بول بول کر ہجوم کو منتشر کرنے لگے۔ لوگ منتشر تو نہیں ہوئے مگر انہوں نے اپنا دائرہ وسیع کر دیا۔ میں بھی چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر رونے دھونے کی کربناک آواز بلند ہونے لگی۔ یہ جوجی کی بیوی ہی کی آواز تھی۔ وہ اب ہوش میں آ گئی تھی اور اپنی جوان سال بہن کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کی چیختی کرلاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، ہائے، وحشیوں نے میری معصوم سے بہن کو مسل کر رکھ دیا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی اس کی ماں کو؟ ہائے، میں کیا کروں؟ پھر جوجی کی آواز سنائی دی، حوصلہ کرو ہنی، ہمت سے کام لو۔ ہم بدلہ لیں گے کرسٹی کا۔ جن بدماشوں نے اس کی جان لی ہے ان کی ووٹیں ہم اپنے کتوں کو ڈالیں گے، کتوں کو۔ اس کے ساتھ ہی جوجی تماشائیوں سے مخاطب ہو کر دھاڑا، یہاں تمہاری ماں نہیں ناچ رہی، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا انگریزی میں تھا مگر اس کا غصہ تو لوگ دیکھ ہی رہے تھے۔ وہ دائیں بائیں منتشر ہونے لگے۔ جوجی کو دیکھ کر اس کا ایک ساتھی بھی رائفل لہرا کر دھاڑنے لگا۔ اب میرا یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ ہی پیچھے ہٹایا اور پھر گھنے درختوں میں داخل ہو گیا۔ میری سوچوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔
مکافات عمل کی ایک جیتی جاگتی مثال میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ ایک ایسی مثال تھی جس سے جتنی بھی عبرت پکڑی جائے کم تھی۔ ابھی جوجی چیخ چیخ کر کچھ نامعلوم لوگوں کو بدماش کہہ رہا تھا۔ چند سیکنڈ پہلے اس کی بیوی نے روتے ہوئے ان لوگوں کو وحشیوں کا خطاب بھی دیا تھا۔ وہ بدماش اور وحشی کون تھے جنہوں نے ایک جوان لڑکی کو جنگل میں گھیرا اور نوچ کھسوٹ کر پھینک دیا تھا؟ وہ بدماش اور وحشی جو کوئی بھی تھے، وہ ماں کے پیٹ سے ایسے برآمد نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اس معاشرے نے برباد کیا تھا، ان کے قرب و جوار نے برباد کیا تھا۔ جوجی جیسے لوگوں نے ان کے دماغوں میں جو گند بھرا تھا، اسی کی بدبو سے ان کے دماغ معاف ہو گئے تھے۔ کیا پتا ان لوگوں کو بدماش اور وحشی بنانے میں جوجی کی تخلیق کی ہوئی شاہکار فلموں کا ہی عمل دخل ہو۔ اگر ایسا تھا تو پھر کرسٹی کی موت پر حیران ہونے اور اس کے قاتلوں کا کھوج لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو بس ایک برائی تھی جو اس جنگل میں چکر کاٹ کر اپنے خالقوں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں انہیں کرسٹی کی موت کا بتا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور سے خواتین پر تو یہ اطلاع بہت منفی اثر کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں صرف یہ بتایا کہ جوجی کی سالی زخمی حالت میں مل گئی ہے۔ ایک مقامی مالش دیسی طریقے سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ گئی اور اس کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ ہم وہاں سے فوراً آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے صفدر کو سرگوشی میں بتایا کہ جوجی کی سالی زخمی حالت میں نہیں بلکہ مردہ حالت میں ملی ہے۔ اسے تشدد کے بعد جان سے مار دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ جنگل میں 2-2.5 گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد کسی مناسب جگہ پر ہم پڑاؤ ڈال لیں گے اور آرام کریں گے، مگر اب صاف نظر آ رہا تھا کہ رکنا خطرناک ہے۔ لڑکی کے قتل کے بعد یہ جنگل بہت مخدوش ہو گیا تھا۔ ہم تقریباً ساری رات چلتے رہے، سب تھک کر چور ہو گئے، حتیٰ کہ بدر بھی نڈھال نظر آ رہی تھی، مگر گلسوم تو پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے تھکنا جانتی ہی نہیں تھی، اسی طرح چوکس نظر آ رہی تھی جیسے انسپکٹر تابش کے گھر سے روانہ ہوتے وقت تھی۔ کبھی وہ تابی کو اٹھا لیتی، کبھی بدر کو آرام دینے کے لیے اس کے بچے کو اٹھا لیتی۔ ساتھ ساتھ وہ زری گل سے باتیں بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ دونوں شنا زبان بولتے تھے، تو کوئی بھی بات ہمارے پلے نہیں پڑتی تھی۔ میں نے زری گل سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہم کو پاگل کر کے چھوڑے گا استاد صاحب، ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہمارا دماغ لٹو کے مافک گھوم جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اس پر ہمارا خدمت کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اب بار بار ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کہیں ہم تک تو نہیں گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم نے ایک بار بھی کہہ دیا نا کہ آم تک گیا ہے تو وہ فوراً فرمائش کرے گا کہ وہ آم کو اپنے کاندھوں پر بٹھانا چاہتا ہے۔ بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیسی خدمت گزار بیوی ملی ہے۔ آج کل کی بیویاں کہاں شوہروں کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں، وہ تو خود ہی سوار رہتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے استاد صاحب، اور یہ بے وقوف اسے بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے یہ آم کو بالکل آڈرام کر کے رکھ دے گا۔ اس کا تو جی چاہتا ہے کہ جب ہم بیت الخلا سے نکلے تو یہ ہمارا نالا بھی خود باندھے۔ اور کل سچ مجھ اس الو کی چرخی نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہمارا انگلی تھوڑا سا زخمی تھا، اس نے فوراً ہمارا نالا باندھنا شروع کر دیا۔ نالا سمجھتا ہے نا اظہار بند؟ ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ نالا باندھنے میں تو کوئی برائی نہیں تھا استاد صاحب، مگر جب تھوڑی دیر بعد ہم کو تیز پیشاب آیا اور ہم باتھ روم میں گیا تو ہم کو نانی یاد آ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس الو کا چرخی نے اپنے علاقے کا اسپیشل گیرا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے گیرا کھولنے کا کوشش کیا تو وہ اور پکا ہو گیا۔ کچھ نہ پوچھے جی کہ ہمارا کیا اشر ہوا۔ وہ کیا گانا ہے میڈم نور جہاں کا؟ اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ گھنی جھاڑیوں اور تاڑ کے خضرو درختوں کے درمیان ہمارا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ہم تھکن سے چور تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے سستانے کی خواہش کو شدید تر کر دیا۔ اسی دوران میں ایک موزوں جگہ بھی نظر آ گئی۔ جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان یہ تھوڑی سی صاف اور ہموار زمین تھی۔ صفدر نگرانی کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار تھا۔ وہ ایک 14-15 فٹ اونچے تاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، رائفل اس کے پاس تھی۔ ہم نے ہموار جگہ پر 2 چادریں بچھا دی اور بیٹھ گئے۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ حشرات الارض موجود تھے، بے فکر ہو کر سو جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن جب سستانے کے لیے لیٹے تو سبھی کو نیند آ گئی۔ 5-10 منٹ کے لیے میری آنکھ بھی لگ گئی، مگر پھر میں جاگتا رہا اور گاہے گاہے ٹارچ روشن کر کے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ روشن ہو گیا۔ زری اور گلسوم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سو رہے تھے۔ وہ ایک خطرناک جنگل میں تھے اور ان گنت خطروں میں گھرے ہوئے تھے، مگر نیند کی مہربان دیوی نے اپنے گرد و پیر سے قطعی بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کے دلوں کی طرح ان کے چہروں پر بھی معصومیت کا عکس تھا۔ پھر میری نگاہ بدر پر پڑی۔ وہ اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹائے لٹائے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ بچہ بھی سو رہا تھا۔
9 بجے کے قریب میں نے سب کو جگایا۔ تھوڑا بہت کھانا اور پانی ہم تابش کے گھر سے ہی ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ سامان خردنوش ہمارے بہت کام آیا۔ رات بھر کے سفر نے ہمارے معدے یکسر خالی کر رکھے تھے۔ صفدر بھی نیچے آ گیا اور تناول محاذر میں شریک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ قریباً 200 گز دور ایک پگڈنڈی سے گزر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ آس پاس کوئی آبادی موجود ہے۔ ہاں، ابھی کچھ دور سے ہم کو کسی بکری کا ممیانے کا آواز بھی آیا تھا۔ بکری کے ممیانے کا آواز تھا یا کوئی بندہ بکری جیسی آوازیں نکال رہا تھا؟ صفدر نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اب ہمیں آوازوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کوئی لوفر مرغے جیسی آواز نکال کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر چکا ہے۔ زری گل کھیسیانے انداز میں ہنسنے لگا۔ واقعی اس سے زبردست غلطی ہوئی تھی۔ میں نے صفدر کو آنکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ زری کو مزید شرمندہ نہ کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی خاصا شرمندہ ہے۔ اچانک ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ ایک دور افتادہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ آواز میرے اور زری گل کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ جلال کے ڈیرے پر ہم پہلے بھی یہ آواز سن چکے تھے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر سے کیے جانے والا وہی اعلان تھا جس میں ہمارا ذکر خیر کیا گیا تھا اور ہمیں پکڑوانے کے لیے انعام کی پیشکش تھی۔ آواز 1.5-2 فرلانگ کی دوری سے سنائی دے رہی تھی، پھر وہ کچھ نزدیک آ گئی۔ اندازہ ہوا کہ اعلان کرنے والی گاڑی قریباً 1 فرلانگ کی دوری سے آگے نکل گئی ہے۔ آواز بتدریج مدھم ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ یہ لوگ تو ہمارے عشق میں مسلسل تڑپ رہے ہیں جناب، صفدر نے کہا۔ یہ کوئی ٹین ایجرز والا عشق نہیں، پکی عمر کا عشق ہے جو خاصا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ ہم کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ تم پناہ کی بات کر رہے ہو؟ جس قدر بھوک ہے یہاں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ انعام کے لالچ میں لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر ہمیں ڈھونڈنے نہ نکل کھڑے ہوں۔ ہمارا خیال میں تو بہتر یہی ہے جناب کہ ہم رات کا وقت سفر کریں۔ دن میں ہمارا رنگ دور سے ہی پہچانا جائے گا اور ہم پکڑا جائے گا۔ تم تو ضروری پہچانے جاؤ گے کیونکہ سب سے زیادہ گورے چٹے تو تم ہی ہو، صفدر نے کہا۔ ویسے زری کی بات میں وزن تھا۔ دن میں سفر جاری رکھنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اب ہمارے لیے 3 جانب سے خطرہ موجود تھا۔ پہلا خطرہ تو مبارک امین کی طرف سے تھا۔ یقینی بات تھی کہ مائیکل یہاں سے جاتے جاتے مبارک امین کی سخت ڈیوٹی لگا گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں ہمیں ڈھونڈے گا۔ اب ہماری تلاش مبارک امین کا ذاتی مسئلہ بھی بن چکی تھی، کیونکہ بوڑھے دوراب کے گھر ہونے والی لڑائی میں مبارک کے کم از کم 2 کارندے ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب اب ہمیں انسپیکٹر تابش کی طرف سے بھی شدید خطرہ تھا۔ ہم اس کی زرخرید کنیز بدر کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے تھے اور تابش کا گھر چھوڑنے سے پہلے ہم اس کے کارندوں کو غیر مسلح کر کے باتھ روم میں بند کر آئے تھے۔ تیسرا خطرہ جوجی اینڈ کمپنی کی طرف سے تھا۔ یونٹ کی لڑکی نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ یقینی بات تھی کہ یہ لوگ اس جنگل میں دیوانہ وار قاتلوں کا کھوج لگاتے پھر رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جوجی وغیرہ کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر اتفاقاً ہم ان کی زد میں آ سکتے تھے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہی تھا کہ ہم جیسے تیسے ان درختوں میں ہی دن کاٹیں اور سفر رات کو شروع کریں۔ وہ دن خاصی ٹینشن میں گزرا، لیکن خواتین نسبتاً ریلیکس رہیں۔ خاص طور سے گلسوم پر تو ان حالات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ اگر اسے کوئی شے پریشان کر رہی تھی تو وہ صرف گرمی تھی۔ وہ گلگت کے برفزاروں میں پلی بڑھی تھی۔ اب اسے افریقہ کی تپش اور گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پھر بھی اس کی ہمت کی داد دینے کو جی چاہتا تھا۔ وہ ادھموئی ہو رہی تھی، پھر بھی چہک رہی تھی۔ غزالہ بار بار مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ لیتی تھی اور چپکے چپکے ہدایات بھی دے لیتی تھی۔ گلسوم جن ایام سے گزر رہی تھی ان میں اسے غزالہ کی ہدایات کی شدید ضرورت بھی تھی۔ شام 4 بجے کے لگ بھگ ہمیں کسی جیپ یا کار کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ہم چوکس ہو گئے۔ یہ خطرے کی علامت تھی۔ بدر کا بچہ رو رہا تھا اور اس سے خطرہ مزید بڑھ گیا تھا۔ بدر بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کسی طور چپ ہونے میں نہیں آیا۔ اسے دودھ پلانے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ شاید اس کو کوئی تکلیف تھی۔ اب تو ایک ہی صورت رہ جاتی تھی، بچے کا منہ زبردستی بند کر دیا جاتا، مگر اتنی سختی کون کر سکتا تھا؟ گاڑی نزدیک تر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اتنے فاصلے پر پہنچنے والی تھی کہ بچے کی چیخ و پکار گاڑی سواروں تک پہنچ جاتی۔ بہت کٹھن صورتحال تھی۔ پہلی دفعہ یہ اندازہ ہوا کہ ایک معصوم بچہ اپنی معصومیت کے سبب کسی سنگین موقع کو کتنا سنگین تر بنا سکتا ہے۔ بدر چھٹپٹا گئی۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے بچے کا منہ اپنی ہتھیلی سے بند کر دیا۔ بچہ بے قراری سے دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی اور سینے کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بدر کا ہاتھ بچے کے منہ پر سے کھینچ لیا۔ گاڑی والوں کے خوف سے ہم بچے کا دم تو گھونٹنے سے رہے۔ یہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ اس معصوم کے آنسو خشک کرنے کے لیے ہم دوراب کی 4 دیواری سے نکلے تھے اور اس چکر میں الجھے تھے۔ گاڑی اب بالکل نزدیک آ چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا اور جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ یہ ایک چھوٹی جیپ تھی۔
وہ کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی۔ اس پر 2 مسلح افراد سوار تھے، تیسرا ڈرائیور تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جیپ انہی گاڑیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ہمیں دراب کے مکان میں گھیرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بالآخر مبارک امین کے بندے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ جیپ کا انجن بند ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں میں سے بچے کے رونے کی آواز مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ اب اس امر میں شک کرنا کہ گاڑی والوں نے بچے کی آواز سن لی ہے خود کو دھوکہ دینا تھا۔ وہ آواز سن چکے تھے اور اسی لیے رکے تھے۔ پھر ایک گرانڈیل سیاہ فام جیپ سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں لانگ رینج خودکار رائفل تھی۔ رائفل پر ٹیلیسکوپ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص بڑے چوکس انداز میں جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے مقامی زبان میں پکار کر کچھ کہا۔ یقیناً یہی کہا ہوگا کہ یہاں کون ہے۔ ہم سب خاموش تھے، لیکن بچہ معصومیت کی زبان میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ہوں اور اکیلا نہیں ہوں۔ رائفل بدست شخص کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ صفدر غیر محسوس طور پر دائیں طرف رینگ گیا تھا۔ وہ اب نوارد کے پہلو میں تھا اور نوارد سے اس کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ رائفل بردار نوارد اب جھاڑیوں میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا۔ صفدر اچانک کسی شکاری جانور کی طرح جست کر کے جھاڑیوں سے برآمد ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ نوارد کی رائفل پر آیا اور دوسرا اس کی گردن سے لپٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے صفدر اپنے شکار سمیت واپس جھاڑیوں میں گم ہو چکا تھا۔ میں نے جیپ میں بیٹھے شخص پر فائر کیا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ گولی نشانے پر لگی، مگر دوسرا فائر جو میں نے جیپ کے ٹائر پر کیا تھا رائگاں گیا۔ جیپ ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی اور ریورس گیئر میں دور تک بھاگتی چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے جیپ میں بیٹھے شخص نے جوابی فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے واکی ٹاکی کی بھی جھلک دیکھی۔ یہ واکی ٹاکی ڈرائیور نے اپنے منہ سے لگا رکھا تھا۔ یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کو ہماری موجودگی سے آگاہ کر رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں جیپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا ہمارے لیے خطرناک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ صفدر نے جس حبشی کو دبوچا تھا اس نے زبردست مزاحمت کی تھی۔ جواب میں صفدر نے اس کی رائفل سے اس کے نرخرے میں گولی مار کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ اس کی گہری سیاہ گردن سرخ خون سے لتھڑی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ غزالہ اور بدر خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ تابی کی نگاہ کو اس منظر سے محفوظ رکھنے کے لیے غزالہ نے اسے اپنی اوڑھنی میں چھپا لیا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فوراً، میں نے کہا۔ ہم نے سامان خوردنوش اور دیگر اشیاء وہیں چھوڑ دیں اور جھاڑیوں سے نکل کر مخالف سمت میں بڑھے۔ یہی وقت تھا جب ہمیں دور اپنے عقب میں جیپوں کی آواز اور کتوں کا منحوس شور سنائی دینے لگا۔ اب اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ہمارے پیچھے آنے والے مبارک امین کے ہی لوگ ہیں۔ یہ وہی کتے تھے جو پرل فارم سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ آج 5-6 دن گزرنے کے باوجود یہ ہمارے ہی پیچھے تھے۔ ہم تیزی سے جھاڑیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ چند منٹ بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا رخ آبادی کی طرف ہے۔ دور سے سفید رنگ کے کچے پکے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ موجودہ حالت میں جنگل کی طرف جانے کے بجائے آبادی کی طرف جانا محفوظ نظر آ رہا تھا۔ ہم آبادی کے سمت بڑھتے چلے گئے۔ آبادی کے ننگ دھڑنگ افراد حیرت سے ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ اس آبادی میں چند ایک بڑے مکانات بھی تھے۔ ایک عمارت 2 منزلہ تھی اور عبادت گاہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس کی چھت مخروطی اور کھڑکیاں رنگین شیشوں کی تھیں۔ عمارت کی پیشانی پر مقامی زبان میں بڑا سا بورڈ آویزا تھا اور بورڈ کے بالائی حصے پر انگریزی کے چند الفاظ بھی لکھے گئے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد بھی کافی تعداد میں مقامی لوگ نظر آئے۔ انہوں نے لمبے چوغے پہن رکھے تھے۔ کئی ایک کے سروں پر پگڑیاں بھی تھیں۔ آبادی میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنی رائفلیں اپنے لبادوں میں چھپا لی تھیں۔ 2 افراد تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ یقیناً انہیں ہماری خستہ حالی نے متوجہ کیا تھا اور اس پریشانی نے متوجہ کیا تھا جو ہمارے چہرے سے عیاں تھی۔ انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا۔ ہم میں سے بدر کے علاوہ اور کون جواب دے سکتا تھا؟ بدر نے اپنے ہم زبانوں کو روتے ہوئے اپنی بپتا سنائی۔ ان لوگوں کے چہرے پر ہمدردی نظر آنے لگی۔ ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کتوں کی بھونکنے کی دور افتادہ آوازیں بھی سن لی ہوں۔ اسی دوران میں پتلون قمیض والے ایک دراز قد نوجوان وہاں پہنچ گیا۔ معلوم ہو کہ وہ انگریزی بھی سمجھ لیتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کچھ بدماش ہمارے پیچھے ہیں اور ہم سے بھی زیادہ وہ بدر نامی اس لڑکی کے دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ پتلون قمیض والے اس نوجوان کے چہرے پر بھی ہمدردی نظر آنے لگی۔ وہ خاصا جوشیلا اور لیڈر قسم کا شخص لگتا تھا۔ اس نے کہا، ابھی ہم کو جنگل سے چند فائر سنائی دیے تھے۔ وہ تم ہی لوگوں پر تو نہیں کیے گئے تھے؟ ہاں، وہ فائرنگ ہم ہی پر کی گئی تھی۔ جواب میں ہم نے بھی 1-2 فائر کیے تھے۔ اس وقت وہ لوگ بھاگ گئے تھے پر اب پھر سے آ گئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ نوجوان کا چہرہ باعزم نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر تھر تھر کانپتی بدر پر ڈالی، پھر غزالہ اور گلثوم کو دیکھا اور جرأت مند لہجے میں بولا، آپ لوگ آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمیں لے کر ایک مخروطی چھت والی عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہاں بہت سے مرد و زن جمع تھے۔ سب نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمارت کا مرکزی ہال 2 حصوں میں تقسیم تھا۔
ایک حصے میں صرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور دوسرے حصے میں کرسیوں کے علاوہ میزیں بھی لگی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں چائے وغیرہ کا انتظام ہے۔ کئی میزوں پر موسمی پھل بھی نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ بیکنگ کا سامان تھا۔ تاہم ہال کا یہ حصہ بھی خالی پڑا تھا، صرف اکا دکا ملازم حضرات گھوم پھر رہے تھے۔ ہال کا دوسرا حصہ بارونق تھا۔ یہاں ایک چبوترا نما اسٹیج پر ساز وغیرہ بجائے جا رہے تھے اور کچھ خواتین جو سرتاپا زرق برق لباس میں ڈھکی ہوئی تھیں گانا گا رہی تھیں۔ ہم اپنے مددگار کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو گانا بجانا تھم گیا اور سب لوگ پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمارے مددگار نے مقامی زبان اور پرجوش لہجے میں حاضرین کو ہماری مشکل کے بارے میں بتایا۔ اس کا انداز کم و بیش تقریر کرنے والا ہی تھا۔ چہروں کے تاثرات سے ہمیں اندازہ ہوا کہ رائے عامہ ہمارے حق میں ہے اور وہ لوگ ہمیں پناہ دینے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہی وقت تھا جب اس گرجا نما عمارت کے باہر گاڑیوں کا شور اور کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہمارے مددگار نے کہا، میرا نام اسماعیل ہے اور میرا خیال ہے کہ تمہارے دوست یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر تم لوگ مجرم نہیں ہو تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے دیکھا کچھ افراد تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے عمارت کے وہ 2-3 بغلی دروازے بند کر دیے جو اس سے پہلے کھلے ہوئے تھے۔ 2 نوجوان جو اسماعیل کے قریبی دوست نظر آتے تھے، انہوں نے ہم سب کو لیا اور اسٹیج کے عقب میں واقع کمرے میں پہنچا دیا۔ اسماعیل نے ہم سے درخواست کی کہ ہم اپنی رائفلیں اس کے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا، آپ ایک رائفل ہمارے پاس رہنے دیں، باقی لے لیں۔ اسماعیل نے یہ بات مان لی۔ وہ سرگوشی میں مجھ سے بولا، لیکن یہ رائفل آپ اپنے لباس کے اندر رکھیں، سردار رائفل کا آپ کے پاس ہونا پسند نہیں کرے گا۔ ایک رائفل جو نسبتاً چھوٹی تھی زری کل کے لبادے کے اندر ہی رہنے دی۔ باقی 2 رائفلیں ایمونیشن ہم نے اسماعیل کے حوالے کر دی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ غزالہ نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ زری گل کی سہرا بندی ہوگی، گلسوم پھر سے دلہن بنے گی، سائیں علی ہندوستان سے اڑ کر یہاں آئے گا اور نکاح خواہ کا انتظام کر دے گا، نکاح خواہ کا کردار ادا کرے گا۔ یوں ان دونوں کی شادی دوبارہ دھوم دھام سے ہو جائے گی اور اس کی باقاعدہ مووی بھی بنائی جائے گی۔ یہ بھلا مذاق کا کون سا موقع ہے؟ غزالہ نے چڑھ کر کہا، اس دور میں اگر بندہ مذاق کے لیے مناسب موقع ڈھونڈتا رہے نا تو مہینوں میں ایک بات بھی مذاق کی نہ کی جا سکے۔ گویا آپ کا خیال ہے آپ نے مذاق کی بات کہی ہے؟ بھائی کوشش تو کی ہے نا، اور آج کے دور میں ایسی کوشش بھی جہاد ہے۔ اسی دوران میں ہمارا مددگار اسماعیل ہمارے پاس واپس آ گیا۔ اتنے ہجوم میں صرف وہی ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوا تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی نظر آتا تھا، باقی سب دیہاتی طور اتوار لیے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایک مختصر کمرے میں آ گیا۔ ہال نما کمرے میں لوگوں کا شور ایک بھنبھناہٹ کی صورت میں کمرے تک پہنچ رہا تھا۔ اسماعیل کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کے پیچھے تو مبارک امین کے بندے لگے ہوئے ہیں اور مبارک اس پورے علاقے میں خطرناک ترین شخص شمار ہوتا ہے۔ مبارک کے بندے آپ لوگوں پر نہایت سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کے کافی فارم کے مفرور ملازمین ہیں اور آپ نے بدر نامی عورت کو اغوا کرنے کے لیے اس کے ساس و سر کو قتل کر دیا اور بعد میں مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ آخری قتل آپ کے ہاتھوں بھی 10-15 منٹ پہلے ہی ہوا ہے۔ اسماعیل مجھے ایک سمجھدار اور نیک نوجوان نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس سے کچھ زیادہ نہ چھپایا جائے۔ اسماعیل، تم نے بھی مبارک امین کو خطرناک شخص قرار دیا ہے۔ تمہارے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم اسے ایک جرائم پیشہ شخص سمجھتے ہو، ایک ایسا شخص جو ڈکیتی، اغوا، قتل جیسے جرائم کو معمولی کارروائی سمجھتا ہو۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ 95% درست کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ مبارک امین کی ایک اور انفرادیت تمہاری نظر سے اوجھل ہو۔ کیسے انفرادیت جناب؟ مبارک امین ایک بہت بڑے بردہ فروش کا قریبی دوست اور ساتھی ہے۔ اسماعیل کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ یہ اطلاع اس کے لیے نہیں ہے، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ فارم کے ملازمین میں شامل تھے جنہیں پکے ملازم کہا جاتا ہے اور جو کہیں آ جا نہیں سکتے؟ یقیناً پرل فارم میں ایسے ملازم بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا تعلق مبارک امین سے نہیں اور نہ ہی ہم اس کے ملازم ہیں۔ تو پھر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان کا نام سنا ہے تم نے؟ کیوں نہیں، پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم کئی حوالوں سے پاکستان کو جانتے ہیں۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ ہاں۔ آپ یہاں کیسے پہنچے اور آپ نے بردہ فروشی کا ذکر کیوں کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کسی طویل مشکل کا شکار رہے ہیں۔ طویل اور صبر آزما مشکل۔ اس کے بعد میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسماعیل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسماعیل آدم خور مائیکل کے ہاتھوں ہماری گرفتاری، طویل اور ہنگامہ خیز سمندری سفر، پھر تنزانیہ کے ساحل پر ہمارا اترنا اور یہاں بے کس و مجبور بدر کی وجہ سے ایک نئے ہنگامے کی شروعات کا ہونا۔
میں نے مکمل رودات کا قریباً 80% حصہ اسماعیل کے گوشت گزار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دل سے نکلنے والی بات اثر رکھتی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری سیدھی سچی باتیں اسماعیل پر اپنا اثر کر رہی تھیں۔ خصوصاً وہ اس بات سے متاثر نظر آ رہا تھا کہ ہم نے خود مصیبت میں ہونے کے باوجود مصیبت زدہ بدر کی وجہ سے خود کو مزید مصائب کے سامنے سینہ سے پر کر دیا، اور اب بھی ہمیں اپنے سے بڑھ کر بدر اور اس کے بچے کی فکر تھی۔ مسٹر شاہ جہان، آپ کا ٹکراؤ ایک ایسے شخص سے ہے جسے یہاں کے لوگ افریت سمجھتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہے، اب ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ ہم ہر ممکن طریقے سے آپ کا دفاع کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور حق بجانب لوگوں کی خدا بھی مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اسماعیل واپس ہال نما کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا۔ صفدر نے کونے میں واقع سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہ 10-15 سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گئے۔ یہ خالی کمرہ تھا۔ ایک محرابی کھڑکی میں مختلف رنگوں کے شیشے لگے تھے۔ ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کے سوراخ میں سے ہم نے نیچے جھانکا۔ منظر سنسنی خیز تھا۔ کم و بیش 8 گاڑیاں اور لمبی چوڑی جیپیں عمارت کے مین دروازے کے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے آگے 8-10 کتوں کی قطار تھی۔ کتوں کی زنجیریں مسلح افراد کے ہاتھوں میں تھیں اور وہ بری طرح تنی ہوئی تھیں۔ کتوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ عمارت سے باہر نکلنے والے چند معززین کے ساتھ کتا برداروں کی تند و تیز بحث ہو رہی ہے۔ غالباً معززین اصرار کر رہے تھے کہ مبارک کے ایک کارندے کتوں کو عمارت کی حدود سے پیچھے لے جائیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس عمارت کی کوئی مذہبی حیثیت بھی ہے۔ خاصی تو تکرار کے بعد مسلح افراد کتوں کو گاڑی کے عقب میں لے گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور شاندار ڈاٹسن جیپ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اس جیپ میں سے گٹھے ہوئے جسم کا کوتا قامت مبارک امین برآمد ہوا۔ اس کا سیاہ رنگ ڈوبتے سورج کی روشنی میں چمکیلی سیاہ دھات کے مانند دمک رہا تھا۔ انگوٹھیوں، ہاروں، بٹنوں وغیرہ کی صورت میں بہت سا خالص سونا اس کے جسم پر لدا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے 6-7 درجن کارندوں میں نیا جوش و خروش نظر آنے لگا۔ 2 نہایت تنومند گارڈ رائفلیں لیے مبارک کے عقب میں موجود تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آدم خور مائیکل اب یہاں موجود نہیں ہے، پھر بھی اس کی تلاش میں ہم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کامدار ریشمی چوغے اور رنگین ٹوپی والا ایک بلند قامت شخص عمارت سے باہر نکلا۔ اس نے مبارک امین سے ہاتھ ملایا۔ مبارک کے انداز میں نخوت اور بیزاری تھی۔ صفدر نے بتایا کہ رنگین ٹوپی والا یہی دبلا پتلا شخص بستی کا سردار ہے۔ بستی کا سردار اور مبارک امین باتیں کرتے ہوئے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم واپس نیچے کمرے میں آ گئے۔ ہال میں مسلسل شور ہو رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر اب واضح طور پر خوف و ہراس نظر آنے لگا۔ ہمیں پناہ دیتے وقت جو جوش و جذبہ ان میں محسوس ہوا تھا وہ اب ناپید تھا۔ یقیناً یہ تبدیلی اس انکشاف کے بعد ہوئی تھی کہ ہمارا تعاقب کرنے والا مبارک امین ہے۔ اسی دوران میں تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل ہمارے پاس آیا۔ اس کا چہرہ الجھن زدہ تھا۔ بظاہر اس نے ہمیں تسلی تشفی دینے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پولیس کے کسی اعلیٰ افسر سے رابطہ نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو یہ ناممکن ہے جناب۔ مبارک امین کی طرف سے مہلت مل جائے تو کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بدبخت مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ ہم نے تمام دروازے اندر سے مقفل کر دیے ہیں۔ صفدر نے پوچھا، کیا یہاں کوئی تقریب ہو رہی تھی؟ جی، سردار کے گھر کئی لڑکیوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا تھا، اسی کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ یہ عمارت ایک طرح سے ہمارے قصبے کا کمیونٹی ہال ہے۔ عرصہ پہلے سینٹ جارج نامی ایک مذہبی شخص نے اسے تعمیر کروایا تھا اور قصبے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ اب بھی سینٹ جارج کے ہی نام سے منسوب ہے اور جارج ہال کہلاتا ہے۔ یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں، آخری رسومات بھی ادا ہوتی ہیں۔ غرض ہر قسم کی تقریبات کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے۔ تم اسی قصبے کے رہنے والے ہو؟ میں نے پوچھا۔ رہنے والا تو میں اسی قصبے کا ہوں، پر آج کل شہر میں ملازمت کرتا ہوں۔ در حقیقت میں اس قصبے کا واحد بندہ ہوں جس نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اور قصبے سے نکل کر ملازمت کی ہے۔ میرے مالک ارنگا شہر کے بااثر ترین لوگ ہیں، اور ایک خاص بات اور بھی ہے، پر وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اسماعیل کے لہجے میں جوش آ گیا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ زری گل قریبی کمرے میں چلا گیا اور وہاں ایک کھڑکی میں سے ہال کا جائزہ لیتا رہا۔ رائفل بدستور اس کے لبادے کے نیچے تھی۔ واپس آ کر وہ بولا، استاد صاحب، ہم کو تو لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ اس حال نما کمرے میں موجود لوگوں کو تو بہت ڈر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ خدائی خوار مبارک امین ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ہوا ہے۔ اس کا نام سن کر سب کا دم نکل گیا۔ عورتیں رو رہا ہے، مرد رونے والا ہو رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے جیسے ان لوگوں نے آدم خور شیروں کا گروہ دیکھ لیا ہو۔ انہوں نے دروازوں کو اندر سے تالا لگا دیا استاد صاحب،
اور بڑے دروازے کے سامنے وزنی چیزیں ڈھیر کر دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پہلے بھی مبارک سے سخت نقصان پہنچ چکا ہے۔ مبارک امین کی صفاقی پر مجھے پہلے بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کے درندہ صفت ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ وہ آدم خور مائیکل کا دوست تھا۔ اب اس قصبے کے مکینوں کی دہشت زدہ صورتیں دیکھ کر مزید تصدیق ہو گئی تھی۔ 10-15 منٹ تکلیف دہ انتظار میں گزرے، پھر 7mm رائفل کا برسٹ چلنے کی آواز آئی۔ اس زوردار آواز نے ماحول میں سراسیمگی کی تازہ لہر دوڑا دی۔ ہال نما کمرے کے اندر موجود عورتیں بلند آواز سے رونے لگیں۔ مرد بھی دہشت سے پھٹی پھٹی آوازوں میں بول رہے تھے۔ پھر ایک شور سا بلند ہوا۔ اس شور میں عورتوں کے رونے کی آواز نمایاں تھی۔ شاید انہوں نے کوئی پریشان کن منظر دیکھا تھا۔ ہم کمرے میں بند تھے اور ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے شاہ جہان؟ غزالہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شاید ان لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے، مگر عورتیں تو رو رہی ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوفزدہ لگتی ہیں۔ تابی سہما ہوا سا غزالہ کے کندھے سے لگا تھا۔ صفدر نے زری سے کہا، جاؤ ذرا ہال نما کمرے میں ایک نظر تو ڈال کر آؤ۔ زری نے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت اسماعیل گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اسماعیل ہی کی طرح ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا اور نوجوان بھی تھا۔ اسماعیل نے کہا، ان حرامزادوں نے سردار کے گارڈ کو گولی مار دی ہے۔ سردار حشام کو غشی کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسماعیل کا جسم غم و غصے کی زیادتی سے لرز رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک ہولسٹر بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ہولسٹر میں ریوالور موجود تھا۔ اسماعیل، ہماری وجہ سے تم لوگ مصیبت میں پڑ گئے ہو، تم ہمیں جانے دو، اب جو بھی ہوگا ہم فیس کر لیں گے۔ اسماعیل نے ترنت جواب دیا، آپ بھی تو کسی کی وجہ سے مصیبت میں پڑے ہیں۔ آپ نے بدر کی مشکل کو اپنی مشکل بنایا ہے۔ ہم آپ کی لڑائی نہیں لڑ رہے، اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی ایک ہم قوم کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہن پر خواہ کا بوجھ مت ڈالیں۔ لیکن یہاں لوگوں میں سخت خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے، عورتیں رو رہی ہیں۔ صفدر نے کہا، میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل نے پریشانی چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اسماعیل اور اس کے ساتھی نے ہال نما کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے کہ کئی افراد اندر گھس آئے۔ یہ سب قصبے ہی کے افراد تھے۔ ان کے رنگ برنگے لباس بتا رہے تھے کہ وہ یہاں ہونے والی تقریب کے شرکا ہیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے غصے اور خوف کی زیادتی سے بگڑے ہوئے تھے۔ ان کی انگلیاں بار بار ہماری طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ ہم ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، پر مفہوم ہم پر واضح ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اور وہ اب ہمیں اس عمارت سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسماعیل اور اس کے ساتھی نوجوان نے ہمارے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہونا زیادہ مناسب سمجھا۔ اسماعیل چیخ رہا تھا اور مطالبہ کرنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مطالبہ کرنے والے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی مطالبے کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ذرا ہی دیر میں عمارت کے اندر ہر طرف ایک ہی آواز گونجنے لگی۔ لوگ ہمیں باہر نکالنا چاہ رہے تھے۔ اسماعیل اور اس کے چند ہمنوا اس شور کی مزاحمت کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز تھی۔ عمارت کے اندر بے پناہ شور ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اب ہمیں اس علاقے میں مبارک کی اصل قوت اور دہشت کا پتہ چل رہا تھا۔ ان شریف لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں پناہ دینے کا عزم کیا تھا، مگر اب ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم کچھ دیر مزید ان کے درمیان رہے تو ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی بے موت مارے جائیں گے۔ وہ اب ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے اور مبارک امین سے گلو خلاصی کرانا چاہتے تھے۔ ہمارے لیے بڑی پرکوفت صورتحال تھی۔ اسماعیل ایک کرسی پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا ہماری طرف آیا اور میرے کان میں چیخ کر بولا، آپ لوگ یہاں ڈٹے رہیں، کوئی مائی کلال آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے بھی چیخ کر کہا، وہ لوگ دروازے توڑ کر اندر گھس آئیں گے، آپ سب لوگوں کا نقصان بھی ہوگا۔ اس نے جوش میں گالی دی، آپ گھبرائیں مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے مبارک کے کارندوں کو دیکھتے قریبی قصبے پاٹالہ کی طرف بندہ دوڑا دیا تھا، وہاں ٹیلی فون موجود ہے، اس نے میرے مالکوں کو فون کر دیا ہوگا، وہ بس تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، پھر وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ پر وہ کیا کریں گے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے مالکوں کے بارے میں ایک خاص بات ہے۔ وہ بات یہی ہے کہ میرے مالکوں اور مبارک امین میں پرانی دشمنی ہے۔ مبارک اگر کسی سے دبتا ہے تو وہ صرف میرے مالک ہیں۔ آج کل وہ ہر جگہ مبارک امین کی سیاہ کاری کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، ایسا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ اسے بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ آپ دعا کریں کہ بس وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائیں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسماعیل کے لہجے میں دبی دبی آگ تھی۔ لیکن ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے اسماعیل، آپ لوگ اس معاملے کو خامخواہ طول مت دیں۔ کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، آپ دیکھتے جائیں کہ مبارک کے ان کتوں اور گیدڑوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
کیسے دم دبا کر بھاگتے ہیں سالے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ لوگ ہمیں اٹھا کر باہر پھینکنے کی فکر میں. یہ تو پاگل کے بچے عقل سے کام نہیں لے رہے. میں سمجھاتا ہوں انہیں. اسماعیل نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر ہال نما کمرے کی طرف بڑھ گیا. 10-15 منٹ مزید گزر گئے. تناؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا. پھر اچانک باہر والوں نے فائرنگ شروع کر دی. یہ فائرنگ صرف دہشت زدہ کرنے کے لیے کی گئی تھی. کئی روشن دانوں اور کھڑکیوں کے رنگین شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر گرے. ایک دم کوہرام سمجھ گیا. ہال نما کمرے کے دہشت زدہ حاضرین ایک بار پھر احتجاجی لہجوں میں بولنے لگے تھے. کسی وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ دفعتاً ہم پر جھپٹ پڑیں گے اور کھینچتے ہوئے باہر لے جائیں گے اور مبارک امین کے سامنے پھینک دیں گے. وہ نوجوان جو اسماعیل کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا قریب ہی کھڑا تھا. اس بارش نوجوان کے کندھے سے بھی ہولسٹر لٹک رہا تھا. حالات کی سنگینی نے اس کا رنگ پھیکا کر دیا تھا. وہ انگریزی میں اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتا تھا. میں نے اس سے پوچھا, سردار کا کیا حال ہے؟ وہ مسلسل بے ہوش ہیں. اور جس گارڈ کو گولیاں لگی تھیں وہ تو اسی جگہ مر گیا تھا. اسماعیل جس کمک کی بات کر رہا تھا وہ تو ابھی تک نہیں آئی. جناب مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی پتہ ہے کہ وہ لوگ کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں. کیا مطلب؟ یہ مبارک امین بہت زہریلا شخص ہے جناب. انسان کو مارنا اس کے لیے مکھی مارنے کی طرح ہے. اسماعیل کو بھی اتنا نہیں پتا جتنا اسے میں جانتا ہوں. صفدر بولا, اسماعیل تو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس کے مالکوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. خدا ہی بہتر جانتا ہے. ویسے بھی ان کے آنے کا تک پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. اس نوجوان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی عام لوگوں کا ہمنوا ہو گیا ہے اور دل ہی دل میں ہماری موجودگی کو ناپسند کر رہا ہے. میں نے ایک نظر صفدر کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت نظر آ رہی تھی جو میرے دل میں موجود تھی. ہم آگے بڑھ کر خطرات کو گلے لگانے والے لوگ تھے. مصلحت اور پسپائی ہماری فطرت میں شامل ہی نہیں تھی. یہ تو عورتوں اور بچوں کا ساتھ تھا, ورنہ ہم اس پناہ گاہ سے کب کے باہر آ چکے ہوتے. بہرحال اب پانی سر سے گزرتا محسوس ہو رہا تھا. اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری وجہ سے ہمارے پناہ دینے والوں کو شدید نقصان نہ پہنچ جائے. کیا خیال ہے برادر؟ میں نے ڈرامائی لہجے میں صفدر سے کہا. جو بڑے برادر کا خیال ہے. اس نے برابر کے جوش سے جواب دیا. مبارک امین تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی گردن پر ہماری رائفل آ جائے تو بات بن سکتی ہے. چلے پھر دیکھتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوا. صفدر کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے اندر بھی جوش حوصلے کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا. غزالہ ہمارے تاثرات دیکھ کر جلدی سے قریب آ گئی. کیا کرنے لگے آپ لوگ؟ ہمارا خیال ہے کہ ہم باہر نکل کر مبارک امین سے بات کرتے ہیں. لیکن اس کے سر پر تو خون سوار ہو رہا ہے. ہم یہ خون اتارنے کی کوشش کریں گے. مگر کچھ نہیں. تم تسلی رکھو. ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہاں مویل موجود ہیں. ہم معاملے کو سنبھالنے ہی کی کوشش کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک. لیکن جب آپ کے ساتھ صفدر ہوتا ہے تو پھر آپ دونوں ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچتے. محترمہ, ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا تعلق صفدر سے نہیں حالات سے ہوتا ہے. تم دعا کرو کہ حالات ٹھیک رہے. وہ صفدر کی طرف دیکھ کر بولی, صفدر پلیز, کہیں کوئی خطرناک کام نہ ہو جائے. صفدر نے تسلی بخش انداز میں غزالہ کی طرف دیکھا. اسی اثنا میں اسماعیل بھی ہمارے پاس چلا آیا. میں نے اس سے کہا, اسماعیل, ہم خود مبارک امین سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہوگا. معاف کرنا دوست, اس بارے میں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. تم صرف اتنا کرو کہ ہماری دونوں رائفلیں ہمیں لا دو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو خودکشی والی بات ہوگی. دیکھو اسماعیل, ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے. رائفلیں صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں احساس رہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جناب. مجھے یقین ہے کہ میرے مالک بس یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے. میں نے اندازہ لگایا کہ اسماعیل سے بحث فضول ہے. وہ رائفلیں ہمارے حوالے نہیں کرے گا. میں نے صفدر کو اشارہ کیا. ہم دونوں عمارت کے مین دروازے کی طرف بڑھے. اسماعیل اور اس کے 2 جواں سال ساتھی ہمیں روکنے کی کوشش کرنے لگے. میں نے تہمکانہ لب و لہجہ اختیار کیا اور اسماعیل سے کہا کہ وہ ہمیں باہر نکل کر مبارک امین سے بات کرنے کا موقع دے, ورنہ معاملہ قابو سے باہر ہو جائے گا. جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اسماعیل ڈھیلا پڑ گیا. اس پر وہاں موجود دوسرے لوگوں کا بھی دباؤ تھا. اس نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے مقفل دروازہ ہمارے لیے کھول دیا. دروازہ کھلتے ہی باہر سے کتوں کے بھونکنے کی منحوس آوازیں آنے لگیں. مبارک کے مسلح گنڈے ایک طویل قطار میں کھڑے تھے. ان میں سے کچھ نے گاڑیوں کے عقب میں پناہ لے رکھی تھی. دروازے سے باہر قدم نکالنے سے پہلے میں نے اچانک اسماعیل کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا. وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہ گیا. میں نے ریوالور چوغے کے نیچے اپنے نیفے میں لگایا اور باہر نکل آیا. ہمیں دیکھ کر بھوک گیر کتوں نے زور و شور سے غرانا شروع کر دیا. مبارک امین کہاں ہے؟ میں نے بلند آواز سے کہا. تم اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور آگے آ جاؤ.
دوسری طرف سے حکم جاری کیا گیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنے عقب میں اسماعیل کی چیختی ہوئی پرجوش آواز سنائی دی، آپ اندر آ جائیں مسٹر شاہ جہان، آپ اندر آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے مجھے اسماعیل کے جوش و خروش کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے دیکھا دور فاصلے پر مجھے دو بڑی بڑی جیپیں نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ یقیناً ان کے پیچھے اور بھی گاڑیاں موجود تھیں کیونکہ گرد و غبار کافی اوپر تک جا رہا تھا۔ میں اور صفدر بڑی تیزی سے واپس دروازے میں داخل ہو گئے۔ اسماعیل اور اس کے ساتھیوں نے بھاری بھرکم دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ اسماعیل کا سینہ جوش سے ایک بالشت اور چوڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آگ سی دہکنے لگی تھی۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ لوگ ضرور آئیں گے، اب یہ سب کچھ خود ہی سنبھال لیں گے۔ مبارک امین دم دبا کر بھاگے گا یا مارا جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ کرسی پر کھڑا ہو گیا اور حاضرین کے سامنے جوشیلے انداز میں بولنے لگا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ اب مبارک امین کو بھاگتے ہی بنے گی۔ میں، صفدر اور زری بالائی منزل پر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اسماعیل بھی وہاں آ گیا۔ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے باہر کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مبارک کی 8 گاڑیوں کے مقابلے میں 5 گاڑیاں آئی تھیں۔ ان میں ایک بڑی اسٹیشن وین بھی تھی۔ اسٹیشن وین کے قریب ہی 8-10 افراد جمع تھے۔ ان میں مبارک امین صاف پہچانا جا رہا تھا۔ وہ جن افراد سے مذاکرات کر رہا تھا وہ بھی سیاہ فام تھے، تاہم وہ سوٹڈ بوٹڈ تھے۔ یہ لوگ ہم سے کافی فاصلے پر تھے، اس کے باوجود ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ نہایت ہی تلخ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک صورتحال دھماکہ خیز ہو گئی۔ بہت سے افراد ایک دم ایک دوسرے پر پل پڑے۔ گھونسوں، لاتوں اور اینٹوں وغیرہ کا آزادانہ استعمال ہونے لگا۔ پھر پہلے فائر کی آواز گونجی۔ یہ آواز اس امر کی طرف اشارہ تھی کہ تصادم سنگین ہو گیا ہے۔ آنن فانن دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے اور فائرنگ ہونے لگی۔ دونوں گروہوں کے مسلح افراد نے گاڑیوں اور درختوں کے پیچھے پناہ لے لی۔ ہم بلندی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ قریباً 2 منٹ تک شدید فائرنگ ہوئی، پھر یکایک کئی گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں اور حرکت میں آ گئیں۔ یہ سب مبارک اور اس کے ساتھیوں کی گاڑیاں تھیں۔ وہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ اسماعیل کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ ہماری نظر مبارک امین پر پڑی۔ شاید اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ وہ ایک کارندے کا سہارا لیتے ہوئے اچھل اچھل کر چل رہا تھا اور پھر وہ شراب سے ایک پجاروں میں گھس گیا۔ ہم اسے بالکل صاف دیکھ رہے تھے۔ اسماعیل کے ایک ساتھی نے جوش کے عالم میں اپنی دور مار رائفل کی نال کھڑکی میں سے نکالی۔ وہ مبارک کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ اسماعیل، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے چیخ کر اسماعیل کو متوجہ کیا۔ اسماعیل نے لپک کر رائفل کا رخ تبدیل کر دیا۔ یوں اس دور مار رائفل سے ایک جان لیوا برسٹ چلتے چلتے رہ گیا۔ اسماعیل نے اپنے ساتھی کو مقامی زبان میں ڈانٹا۔ وہ اپنے ساتھی کو سرزنش کر رہا تھا کہ اس نے اس لڑائی میں حصے دار بننے کی کوشش کیوں کی۔ اس حوالے سے اسماعیل کا رد عمل بالکل درست تھا۔ اگر جارج ہال کے اندر سے مبارک امین اینڈ کمپنی پر فائرنگ کی جاتی تو صورتحال مختلف ہو جاتی۔ اس قصبے کے لوگ براہ راست اس لڑائی میں ملوث سمجھے جاتے اور بعد ازاں مبارک کا گروپ ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیتا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف گرد و غبار کے بادل بلند ہو گئے۔ مبارک اور اس کے ساتھی اپنے اسلحے اور کتوں سمیت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ دوسرے گروپ کی گاڑیاں حرکت میں نہیں آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اسماعیل کے مالکان مبارک امین گروپ کا تعاقب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عمارت کے اندر گہرا سکوت طاری تھا۔ باہر جو تابڑ توڑ گولیاں چلی تھیں انہوں نے عمارت میں موجود لوگوں کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار بیٹھ گیا۔ ہمیں نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ ایک بے حس و حرکت جسم عین میدان میں اوندھا پڑا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ مبارک امین کے کارندے کی لاش تھی۔ اسے فائرنگ کے آغاز میں ہی رائفل کا برسٹ لگ گیا تھا۔ اس لڑائی میں کم از کم 3 افراد فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے اور 4-5 افراد کو کند آلات کی ضربیں آئی تھیں۔ میدان صاف ہو چکا تو قصبے کی سہمی ہوئی عمارت جارج ہال کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا۔ جن لوگوں نے مبارک اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا تھا ان میں چوڑے شانوں والا ایک دراز قد شخص سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ دائیں کان میں سونے کی چھوٹی سی بالی تھی جس میں قیمتی پتھر چمک رہا تھا۔ بے شک وہ بھی سیاہ فام تھا، تاہم اس کی جلد بے حد صاف اور چمکدار تھی۔ اس کے گارڈز اور دیگر ساتھی بھی اچھے لباس میں تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ نظر آ رہا تھا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر مؤدب انداز میں اس دراز قد شخص کو سلام کیا۔ اسماعیل کے دیہاتی ساتھی بھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہ لوگ مقامی زبان میں آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اسماعیل نے ہال کی عمارت پر گولیوں کے نشانات دکھائے اور کھڑکیوں کے کرچی کرچی شیشوں کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ لوگ ہماری طرف آ گئے۔ اسماعیل نے ہماری جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، سر، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ 3 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ پھر وہ بدر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، سر، یہ وہ لڑکی بدر ہے۔ اس پر جو ظلم ہوا وہ آپ اس کی زبانی سن لیں۔ دراز قد شخص نے بڑے باروب لہجے میں بدر سے کچھ پوچھا۔
بدر سہمے سہمے انداز میں بولنے لگی۔ جلد ہی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ موقع پر موجود تمام افراد بڑی توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ بدر کی رودات ختم ہوئی تو دراز قد شخص نے بدر سے 1-2 سوالات پوچھے۔ بدر نے اپنے شانے پر سے قمیض ہٹائی اور روتے ہوئے اپنے نیلگوں داغ دکھائے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر مفہوم واضح تھا۔ یقیناً وہ اپنے اغوا کا ذکر کر رہی تھی اور اس بدسلوکی کے بارے میں بتا رہی تھی جو مبارک امین اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے اس کے ساتھ کی گئی تھی۔ وہ واضح طور پر جنسی تشدد کے بارے میں بیان دے رہی تھی۔ اس کی پوری رودات سننے کے بعد ڈائمنڈ والی والے دراز قد شخص نے تسلی آمیز انداز میں بدر کا شانہ تھپکا اور اس کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس بے کس عورت کی مدد کر کے آپ لوگوں نے بڑی جرأت کا کام کیا ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے مل کر مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر میرے علاوہ صفدر اور زریگل سے بھی ہاتھ ملایا۔ آپ لوگوں سے دوبارہ تفصیلی ملاقات ہوگی۔ اسی دوران میں چند پریشان صورتوں والے افراد اندر سے ایک اسٹریچر برآمد کر کے لائے۔ اس اسٹریچر پر اس قصبے کا سردار بے ہوش پڑا تھا۔ اسے گلوکوز کی ڈرپ لگانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، مگر پھر ناکام ہو کر ڈرپ اسٹریچر پر ہی رکھ دی گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسماعیل کی نگرانی میں سردار کو اسٹیشن ویگن کے اندر پہنچایا گیا۔ چند افراد وین میں بیٹھ گئے اور وہ تیزی سے روانہ ہو گئی۔ یقیناً سردار کو شہر روانہ کیا گیا تھا تاکہ اسے اسپتال میں طبی امداد مہیا کی جا سکے۔ دراز قد شخص قصبے کے دیہاتی معززین کے ساتھ کچھ دیر تسلی آمیز گفتگو کرتا رہا۔ اسماعیل اور اس کے 3-4 ساتھی بھی اس گفتگو میں شریک تھے۔ بعد ازاں دراز قد شخص اپنے گارڈز کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ایک گاڑی بھی اس کے ساتھ چلی گئی، باقی 2 گاڑیاں قصبے میں رہیں۔ ان گاڑیوں پر سوار ہو کر آنے والے تقریباً 1 درجن مسلح افراد بھی قصبے میں ہی رہے۔ قصبے کے سیدھے سادے لوگوں میں شدید ہراس پایا جا رہا تھا، تاہم اسماعیل اور اس کے شہری دوستوں کی موجودگی ان کے لیے قدرے تسلی کا باعث بھی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی۔ اسماعیل اور اس کے ساتھی ہمیں قصبے ہی کے ایک مکان میں لے آئے۔ یہ مکان قصبے کے دیگر کچے پکے مکانات سے بہتر تھا۔ صحن میں پھلواری تھی، رنگ و روغن بھی کیا گیا تھا۔ اس دیہاتی مکان میں شہری مکانوں کی جھلک پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اسماعیل کا مکان تھا۔ یہاں وہ اپنی انتہائی دیندار والدہ اور ایک بہن اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسماعیل نے ہمیں اپنے گھر کے افراد سے ملایا۔ پھر ہم گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ غزالہ، گلسوم اور بدر گھر کے زنان خانے میں چلی گئیں۔ اسماعیل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر شاہ جہان اور مسٹر صفدر، میں آپ لوگوں کی خواہش سمجھ رہا ہوں۔ آپ پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سفارتکار سے آپ کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن فی الحال یہ دونوں کام ممکن نہیں ہے۔ آپ ہم پر اعتماد رکھیں، ہم وہی کچھ کریں گے جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ سر کی ہدایت کے مطابق ہم آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر میں ارنگا لے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کے لیے بہترین پناہ گاہ وہی ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ مبارک امین اور اس کے ساتھی آپ کے خلاف پوری شدت سے حرکت میں آ چکے ہیں۔ انتظامیہ میں مبارک کے بہت سے ٹاؤٹ موجود ہیں۔ آپ پولیس تک پہنچ کر بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ اور زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں۔ اگر ہمارا اندازہ غلط نہیں تو مبارک امین آپ لوگوں کو زندہ پکڑنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا جتنی آپ کو جسمانی طور پر ختم کرنے میں رکھتا ہے۔ در حقیقت آپ لوگوں کی حیثیت مبارک کے خلاف نہایت معتبر گواہوں کی سی ہو گئی ہے۔ آپ اسے بردہ فروشوں کا ساتھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ مبارک کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ پولیس کے پاس پہنچ کر آپ اور زیادہ خطرات میں گھر جائیں۔ پولیس لائن میں مبارک کے جو بہت سے ٹاؤٹس ہیں ان میں سے ایک سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، یعنی انسپیکٹر تابش۔ وہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے کئی بڑے بڑے لوگ اس بدبخت کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں۔ وہ مبارک کے ایک اشارے پر آپ کی جان کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے گناہ ہونے کے باوجود خود کو چھپانے پر مجبور رہیں گے؟ نہیں، آپ کو زیادہ دیر نہیں چھپنا پڑے گا۔ 1-2 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد سر آپ کو خود اعلیٰ افسران کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ہمارے اور اسماعیل کے درمیان کچھ دیر تبادلہ خیال ہوا۔ اسماعیل کی نیت آئینے کی طرح صاف نظر آتی تھی۔ در حقیقت اس کی پوری شخصیت ہی آئینے کی طرح تھی۔ وہ اپنی بات چیت اور وضاحت سے ایک اصلاح پسند طالب علم لیڈر نظر آتا تھا۔ اس بات پر اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا کہ اس نے پورے قصبے کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہماری مدد کی ہے، اور یہ بات فخر کے قابل تھی بھی۔ جس وقت سب لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، وہ اس وقت بھی ہم اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے بلاوے پر اس کے مالکان ضرور پہنچیں گے اور مبارک امین کو ناکو چنے چبوائیں گے۔ اسماعیل، تمہارا کیا خیال ہے؟ مبارک کا ایک بندہ جو اس لڑائی میں مارا گیا ہے اور جو 3 بندے اس سے پہلے ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے، ان کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں کروائے گا؟ وہ خود کو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھتا ہے۔
اپنے کسی جھگڑے میں پولیس کو ملوث کرنا وہ اپنی توہین قرار دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنے کسی دشمن کو خود ہی سزا دی ہے، خود قتل کیا یا پولیس کے ہاتھوں قتل کروایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی باقاعدہ طور پر پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تم لوگوں تک پہنچنے میں قطعی ناکام رہے تو پھر پولیس کو بھی تمہاری تلاش میں شریک کر لے۔ لیکن ایک بندہ تمہارے مالکوں کے ہاتھوں بھی تو مارا گیا ہے۔ ہمارا کھاتا اس کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس نئے واقعے سے اسکور میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ایک بندہ ہمارے ہاتھوں مارا گیا تو ایک بندہ اس نے بھی تو مار دیا۔ سردار کے گارڈ کی لاش ابھی بھی قصبے میں پڑی ہوئی ہے۔ رات قریباً 10 بجے ہم ایک کھٹارا سے ٹرک پر سوار ہو کر قصبے سے نکل کر قریبی شہر ارنگا کی طرف جا رہے تھے۔ اس ٹرک پر ایک ایسے شخص کے گھر کا سامان لدا ہوا تھا جو خشک سالی اور بے روزگاری کے سبب شہر کا رخ کر رہا تھا۔ اس سامان میں چارپائیاں، بستر، چھوٹی بڑی ٹوکریاں، ٹرنک اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ اس سامان کے اندر ہی گھس گھسا کر ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر سے آنے والے 2 مسلح افراد بھی حفاظت کی غرض سے اس ٹرک میں ہمارے ساتھ سوار تھے۔ اس کے علاوہ ہم تینوں بھی رائفلوں سے مسلح تھے۔ کچے پکے راستوں پر سفر کرتا ہوا ہمارا ٹرک رات قریباً 2 بجے ایک شہر کی پختہ سڑکوں پر پہنچ گیا۔ یہاں زرد نمبر پلیٹ والی ایک نئی نیکور اسٹیشن وین ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلح محافظ نے بتایا کہ اس وین میں اپنے ہی آدمی ہیں۔ شہر کی روشنیاں ہمارے ارد گرد جگمگا رہی تھیں۔ یقیناً یہ ایک بارونق شہر تھا کیونکہ رات کے اس پہر بھی سڑکوں پر ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد ہم ایک عالیشان عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ پھولوں سے گھرے طویل ڈرائیو وے پر چلتے ہوئے ٹرک ایک بلند چھت والے پورچ کے نیچے رک گیا۔ سرخ اسٹیشن وین بھی ہمارے پیچھے ہی پیچھے اندر آ گئی۔ اس میں واقعی مسلح افراد موجود تھے۔ وین کی سائڈ پر انگریزی میں چند حروف لکھے تھے۔ ان حروف کو دیکھ کر میں کچھ چونک سا گیا۔ میں نے صفدر کو بھی یہ حروف دکھائے۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر پھر اس کے چہرے پر بھی تعجب دکھائی دینے لگا۔ ہمیں ٹرک سے نیچے اتارا گیا۔ یہ ایک شاندار محل نما کوٹھی تھی۔ اس میں کسی حد تک عربی طرز تعمیر کی بھی جھلک نظر آتی تھی۔ ہم کوٹھی کے مہمان خانے کے پورچ میں آئے تھے۔ مہمان خانے کے پہلو میں سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا نیلگوں پانی اور کنارے آرام دہ کرسیوں پر نیم دراز 2 حسین انگریز لڑکیوں کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ ہم افریقہ کے بجائے کسی اور بھی ملک میں ہیں۔ یہ عمارت باہر سے بے شک تنزانیہ میں کھڑی تھی، مگر اندر سے یورپ کا ہی حصہ دکھائی دیتی تھی۔ ہر شے سے شان و شوکت اور عمارات ٹپک رہی تھی۔ ہم اس آن بان کو ملاحظہ کرتے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ آبنوس کے بلند دروازے کے نیچے سے گزرتے ہی احساس ہو گیا کہ عمارت مرکزی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ زریں گل نے بڑے اسٹائل سے ٹھنڈی سانس لی۔ استاد صاحب، اگر ام کو دفینے میں سے اپنا حصہ مل گیا نا تو ام لندن میں ایک ایسا عمارت ضرور بنوائے گا۔ وہاں کا سارا ملازم فرنگی لوگ ہوگا۔ اگر کوئی فرنگا ہمارے سامنے بیٹھ کر فرش پر ٹاکی مارے گا تو ہمارا ایک بہت بڑا خواہش پورا ہو جائے گا۔ مگر فرنگی تو ٹاکی نہیں مارتے، وہ تو مشین سے صفائی کرتے ہیں۔ پیسے کے زور پہ سب کچھ ہو سکتا ہے استاد صاحب، اور ام سب کچھ کر کے دکھائے گا۔ ام لندن میں اپنے گھر کا اندر دستی نل لگوائے گا اور فرنگیوں سے بالٹی بھروائے گا۔ کچن کے اندر ہم گیلی لکڑیوں سے چولہا جلوائے گا۔ کسی موٹے سے انگریز کے ہاتھ میں ڈول دے گا اور سخت سردی میں صبح تڑکے اس سے دہی منگوائے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہوگا، ملازموں کو سارا کپڑا ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کر دھونا پڑے گا۔ لیکن لندن میں تو کوئی چیز ڈنڈے سے نہیں کوٹی جا سکتی، یہاں تک کہ پولیس پر بھی پابندی عائد ہے بھائی، صفدر نے کہا۔ خوچے، جب جیب میں مال ہوگا نا تو کوئی پابندی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شاید اسی لیے خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ آپ کچھ فرما رہے صفدر صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری باتیں سن کر ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ تم واقعی سدھیر اور بدر منیر کے سچے عاشق ہو۔ ہمیں ایک شاندار لاؤنج میں پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 باوردی ملازم آئے اور انہوں نے ہمارے کمرے ہمیں دکھا دیے۔ زری اور گلسوم کے علاوہ سب کو علیحدہ علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ بدر بیچاری یہ ماحول دیکھ کر بالکل ہی سہم گئی تھی۔ وہ جھونپڑے سے اچانک شہر کے محل میں پہنچ گئی تھی۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی تھی اور میری طرف دیکھتی تھی۔ میرے کہنے پر اسے اور غزالہ کو ایک ہی کمرہ دیا گیا۔ میرا کمرہ ایک سائڈ پر تھا۔ کھڑکی سوئمنگ پول کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی پام کے بلند و بالا درخت خوشگوار ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ہم سے ہماری رائفلیں وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ ایک طرح سے یہ ہم پر مکمل اعتماد کا اظہار تھا۔ اسماعیل ہم سے صبح ملنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد صفدر بھی میرے پاس چلا آیا۔ رات کا بقیہ حصہ ہم نے باتیں کرتے اور اونگتے ہوئے گزار دیا۔ کمرے کی وارڈروب ہر قسم کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک لباس منتخب کیا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھا پون گھنٹے بعد نہا دھو کر نکلا تو خود کو بہت فریش محسوس کیا۔ ناشتہ ہم نے کامن روم میں اکٹھے ہی کیا۔
زری گل نے بھی اپنا پسینے میں بھیگا ہوا بدبودار چوغا اتار پھینکا تھا اور اب پتلون قمیض میں نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور غزالہ نے بھی نہا کر لباس تبدیل کیے تھے، تاہم گلثوم اور بدر نے صرف نہانے پر اکتفا کیا تھا۔ ناشتے کی میز کے گرد 2-3 حسین ملازمائیں تتلیوں کے مانند چکرا رہی تھیں۔ انہوں نے منی اسکرٹس پہن رکھے تھے، گریبان بھی افق تا افق پھیلے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہمیں ناشتہ کرانا تو صرف ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ اپنے سرخ و سفید سڈول جسم کی نمائش کے لیے یہاں موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر گلثوم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یہ بہت ننگا، عام کو غصہ آتا، عام ماشاءاللہ بہت شرم والا۔ زری گل تمہارے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صفدر نے چوٹ کی۔ زری نے صفدر کو گھور کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ تکرار شروع ہو جاتی، میں نے کہا، ویسے لڑکیاں ہیں خوبصورت، یا پھر اس لیے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں کہ ہمارے چاروں طرف سیاہ فام جو موجود ہیں۔ عام کو تو یہ بھی سازش لگتا ہے، یہ لوگ چاہتا ہے کہ عام خدا کا قدرت کو دیکھتا رہے اور خدا کا نعمت یعنی ناشتے کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے، یوں ان لوگوں کا بچت ہو جائے گا۔ ناشتہ بھی اسی ٹھاٹ باٹ کا تھا جس ٹھاٹ باٹ کی یہ عمارت تھی۔ یہ بوفے ٹائپ ناشتہ تھا، درجن بھر ڈشز تھیں۔ زری گل کھا کھا کر ہانپ گیا۔ رات بھر ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے سے بھوک بھی سے خوب کھل کر لگی تھی۔ ایک سالم رسگلہ بڑی محبت سے اپنے منہ میں رکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی سونے کا کان وغیرہ ہے۔ سونے کی نہیں بلکہ اس سے بھی قیمتی چیز کی۔ صفدر نے کہا، کیا مطلب؟ خان صاحب، ان کی ہیرو کی کان ہے، اور یہ بھی کوئی محاورہ نہیں، باقاعدہ ایک تصدیق شدہ خبر ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں، وسیم اور سالم، ان دونوں کا شمار شہر کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا صفدر؟ میں نے پوچھا۔ رات کو جانے سے پہلے اسماعیل سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ ابھی صفدر کا فقرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ اسماعیل اندر داخل ہوا۔ وہ سفاری سوٹ میں تھا۔ اس نے الیگ سلیگ کے بعد کہا، مسٹر شاہ جہان، مسٹر صفدر اور مسٹر زری، آپ ناشتے کے بعد نشست گاہ میں تشریف لائیے گا۔ سر سالم آپ سے ملاقات کریں گے۔ صفدر نے زیر لب مسکراتے ہوئے زری سے کہا، تم تو اپنی بیماری کی وجہ سے معذرت کر لو۔ بیماری؟ کیسا بیماری؟ بھائی تم نے جس قدر کھایا ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے، کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی پیٹ میں درد تو ہو